السلام علیکم دوستو، کافی عرصے سے کچھ دوست فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمیں بند گدی کے بارے میں بتائیں کہ بند گدی کے مرغوں کی نشانیاں کیا ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ بیسیکلی آپ سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے بند گدی کو شوق جو ہے کبھی نہیں کیا۔ دیکھے ہیں، رکھے بھی ہیں بند گدی کے مرغ، لیکن یہ شوق پراپر نہیں کیا۔ اس کو کبھی منگوایا بھی ہے تو جسٹ اس لیے منگوایا ہے کہ اپنے مرغوں میں کراس کروایا جائے، کراس بریڈ کی۔ تو آج ہم اپنے اس ٹاپک کی ابتدا، ایک دوست کافی عرصے سے مجھ سے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمیں جی بند گدی اور میاں والی کے جو پیور مرغ ہیں ان میں فرق بتائیں۔ تو یہ فرق تو میں واضح بتا دوں گا، جو موٹی موٹی نشانیاں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، بتا دوں گا کہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ میاں والی کا مرغ جو ہے بیسیکلی کھلے کیل کا مرغ ہے، اور یہ مرغ جو ہے اپنی تیزی کی وجہ سے، اپنی پھرتی کی وجہ سے اور اپنی خوبصورتی اور اپنی اصالت، اس کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ فیمس ہے۔ اس کی نشانیاں جو ہے میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں پرانی ویڈیوز میں کہ اصیل برڈ میں کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ میاں والی میں جو اس کی ابتدا ہوئی تھی وہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب مرحوم نے یہ مرغے منگوائے تھے اپنے کسی مرید کے ذریعے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے انڈیا سے منگوائے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ میاں والی میں یہ جو اصیل مرغ ہیں ان کا بانی جو ہے پیر شاہ عالم شاہ کی ذات ہے۔ انہوں نے امروہے بھی منگوائے تھے، انہوں نے میٹھی بھی منگوائے تھے، ان کے پاس پیلے مرغ بھی تھے، اور آف کورس ان کے پاس جو ہے انگریز والے کالے مرغ بھی تھے۔ تو پیر صاحب جو میاں والی میں ان کے مریدوں کے پاس یہ نسلیں پیر صاحب نے محفوظ کی، پھر یہ مرغ جو ہے میاں والی کے پورے ضلع میں پھیلتے گئے مختلف گھروں میں۔ ان میں جن نسلوں نے بہت زیادہ شہرت پائی وہ میٹھی اور امروہے تھے۔ ان دونوں مرغوں کو بہت زیادہ شہرت ملی، اور پیلوں کو وجہ شہرت جو ہے وہ ملی ان کی خوبصورتی اور ان کی عقل مندی کی وجہ سے۔ تو آج بھی یہ مرغے بہت معمولی حالت میں موجود ہیں، اصل میں نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں آنا دو آنے، یا کسی کے پاس شاید 4 آنے ہوں پیر شاہ عالم شاہ مرحوم کی نسل جو ہے۔ جب میں نے اپنا شوق سٹارٹ کیا تھا 95 میں تو اس وقت بھی جو اس وقت کے شوقین تھے، میرے چچا جاوید خان پنخیل تھے، چاچا احمد خان پنخیل تھے، یہ کافی پرانے شوقین تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی پیر شاہ عالم شاہ کے اوریجنل برڈ جو ہے اب نہیں ہے۔ تو آج پھر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آج اس چیز کو پھر 28 سال گزر چکے ہیں؟ تو پروں میں موجود ہیں، لیکن وہ اتنے اچھے برڈز تھے کہ آج اگر ان کا کوئی پر بھی موجود ہے، 4 آنے ہیں، 2 آنے ہیں، تو بھی وہ زبردست ہیں، اور پوری دنیا میں وہ اپنی اصالت خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ مرغے جو ہیں ان کی نشانی آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ بند گدی کا مرغ کیا ہوتا ہے؟ بند گدی کے مرغ کہاں پہ اچھے پائے گئے ہیں؟ بند گدی کا جو مرغ ہیں یہ مختلف لوگوں کے پاس پائے گئے ہیں، جیسے فی زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں بشیر پور باڑہ کے پاس بہت اچھے برڈز ہیں، اسپیشلی آپ ان کی ٹانگیں دیکھیں، ان کے کلر دیکھیں، یونیک ہیں۔ آپ کو ایسے برڈ کہیں نہیں نظر آئیں گے کسی اور کے پاس جیسے ان کی نسل ہے۔ خوبصورت نالیاں اور خوبصورت برڈز۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بندے کا میں نام لینا چاہوں گا بند گدی میں، جس کا بہت بڑا نام تھا، وہ آف کورس آج دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام زندہ ہے، وہ دیوان صاحب ہیں۔ تو جو دیوان صاحب ہیں ان کے جو کالے مرغ تھے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے، نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بلکہ اپنی خالصتاً، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہیرا جو ہے وہ آپ کو کیچڑ میں بھی نظر آ جاتا ہے، ایسے ہی وہ برڈز تھے، خوبصورت، سفید آنکھ، موٹی نوک،
लंबा चेहरा, मजबूत गांठ, मजबूत उसके गले के जोड़ जो हैं, शोल्डर उनके इंतहाई मजबूत, टांगे उनकी लकड़ी की तरह सख्त, और पंजे जो हैं उनके ना वो बिल्कुल पतले थे ना बिल्कुल भारी थे, दरमियाने पंजे थे। उनमें चौरस नली भी थी और उनमें सीधी टांग भी थी, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल फट्टे की तरह, वो टांग भी थी। इसके अलावा जो बंदा मशहूर हुआ है इन बंदगदी के मुर्गों में, जिसके मुर्गे अपनी सूखी टांगों की वजह से और अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थे, वो खालिद मुवक्कल हैं। नवाब खालिद मुवक्कल जो है, उनके मुर्ग जो हैं उनका बेशक उनकी खूबसूरती का, उनकी असालत का और उनकी उसका कोई सानी नहीं है। उनके पास भी बंद गद्दी के बहुत ही अच्छे मुर्ग थे, और शायद आज तो मैं उनके पास कभी गया नहीं हूँ, ना उनसे मुलाकात हुई है। हो सकता है कि अभी भी उनके पास किसी न किसी हालत में मौजूद हो। इसके अलावा कमालिया के जो घर हैं उनमें बहुत सारे घरों में बहुत सारे उस्तादों ने ये नस्ल महफूज की हुई है। मैंने तो आपको उन उस्तादों का बताया है कि जिनको मैं जानता था। इनमें एक और बहुत बड़ा नाम जो है वो बीनों वालों का है। सियालकोट के जो बीना वाले हैं उनके मुर्गे जो हैं वो भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं बनगद्दी में। तो इसके अलावा जो रामपुरी बर्ड्स हैं इनकी कलेक्शन जो है, जितनी अच्छी कलेक्शन रामपुरी बर्ड्स की डीआई खान में मैंने देखी है वो मैंने कहीं नहीं देखी। स्पेशली बिन जमीन खान मियाँ खैल के घर में डीआईजी बिन जमीन खान जो है उनके पास भी बहुत आला किस्म के बर्ड्स चीने कलर में, लाल कलर में और काले तीनों ही पाए जाते हैं। इनको जो ये बर्ड्स हैं इनकी खिदमत करते हुए तकरीबन 50 साल के करीब हो गए हैं, तो उनके पास भी खालिस्तान ये बर्ड्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो है नवाब खालिद खान मुल्तान वाले, वो भी किसी, उनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने खुले कील और बांध गद्दी दोनों में शौक किया है। उनके पास भी बहुत आला क्वालिटी के बर्ड्स हैं। इसी तरीके से सिंध में मैं नाम लेना चाहूँगा हाजी लाल जान जुनेजो। उनके पास जो है उनके बाप दादा से नस्लें चली आ रही हैं। जागीरी मुर्ग भी हैं उनके पास, नीले भी हैं, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हालत में हैं। बड़े परिंदे हैं। और ये जो थोड़ा सा मैं अपने मौजू से हट गया था, आपको बता दिया कि जिन जिन शौकीनों से मेरा वास्ता पड़ा है फी ज़माना, ये लेजेंड्स बंदे हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। और माजरत चाहूँगा अगर किसी का नाम मुझे नहीं आता, जाहिर सी बात है जिसको मैं नहीं जानता तो मुझे क्या पता उसके पास कौन से मुर्ग होंगे नहीं होंगे। बेसिकली जो बंद गद्दी का मुर्ग है ये लंबे फेस में होता है या गोल फेस में, क्रख चेहरे का मालिक होता है। असालत इसमें कूट कूट के भरी होती है। यूं जब आप उसके जोड़ों को चेक करें यूं लगता है पत्थर की तरह सख्त है। अपने डेल डोल में ये मुर्गे कम से कम 4.5 kg और ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलो तक होते हैं। ये मुर्गे जो हैं ये बहुत हार्ड हिटर होते हैं, कारीबाज होते हैं। ये मुर्गे जो हैं ये बड़े सगीर में सिर्फ कोई चंद एक ही जगहों पे होगा जहाँ पे खुले किल मुर्गे लड़ाए जाते हैं, वरना हर जगह पे बंद गद्दी का शौक होता है। तो ये मुर्गे जो हैं इनको असालत की निशानी समझा जाता है बंद गद्दी की गेम में। तो ये मुर्गे जो हैं ये बेसिकली इनमें बहुत कम मुर्गे आपको नजर आएंगे जो तेज लड़ते हैं, क्योंकि इनकी गेम जो है थोड़ी लंबी होती है। ऑफ कोर्स इनमें भी वो अच्छे परिंदे होते हैं जो 2 से 3 मिनट में अपनी गेम के चैंपियन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लंबी इनकी वो होती है, लड़ाई कह सकते हैं। तो बाकी बात ये है कि ये मुर्ग बेसिकली सुस्त होते हैं, कारियाँ मारने वाले होते हैं। यानी कहते हैं कि जब भी ये कारी मारे ना तो ये अगर जिसको भी ये कारी इनकी लगती है तो वो इस काबिल ही नहीं रहते कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। तो ये मुर्गे जो हैं ये जब हम
ان کی تو میں نے آپ کو یہ تعریفیں بھی بتا دی ہیں کہ جو میرے خیال میں ہیں. آگے جو میں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ جو میاں والی کے مرغے ہیں ان میں اور ان میں فرق کیا ہے. میاں والی کا مرغا جو ہے بیسیکلی نہ صرف ان سے خوبصورت ہوتا ہے بلکہ سائز میں ان سے بہت چھوٹا ہوتا ہے. سائز میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اس کی جو جتنے بھی اس کے پر سے لے کر وہ مکمل پرفیکٹ ہوتا ہے اور اس کی اڑان زیادہ ہوتی ہے، پھرتی زیادہ ہوتی ہے. اس کی آنکھ کی چمک جو ہے وہ بھی ان سے کم نہیں ہوتی. حالانکہ یہ جو بند گدی کے مرغے ہیں ان کی آنکھ کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جب یہ ہم لوگ بند گدی کے مرغ کو ان میاں والی کے برز میں کراس کراتے ہیں تو جو نئی نسل وجود میں آتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. وہ خوبصورتی آ جاتی ہے ان میں میاں والی کے برز کی، اور جو ان میں روسٹر کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری یہ میاں والی کے برز سے اٹھا لیتے ہیں، اور باقی جو ان کی فیس اور ان کی اصالت جو ہے اور ان کی جو کاری بازی ہے وہ بند گدی والوں سے اٹھا لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا بند گدی کا جو مرغ ہے وہ اگر میاں والی کے اصیل ماداؤں کے ساتھ کراس کاٹ جائے یا اچھی بند گادی کی مرغی جو ہے اس کے ساتھ اصیل میاں والی کا کراس کرایا جائے تو ایک انتہائی خوبصورت شاندار نسل تیار ہوگی جو نہ صرف اچھی روسٹر ثابت ہوگی بلکہ اچھی بریڈر بھی ثابت ہوگی. تو دوستو یہ جو مرغے ہوتے ہیں یہ اتنے بند گدی کے مرغوں میں بہت کم آپ کو خوبصورت مرغے نظر آئیں گے، جبکہ یہ جو مرغے میاں والی کے ہیں یہ آپ کو عام طور پہ منڈیوں میں بھی آپ دیکھ لیں یہ تقریباً ایک سے دوسرا برڈ آپ کو خوبصورت نظر آئے گا. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مرغے جو اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے خوبصورت نظر آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی نسل کو ان سے اعلیٰ ہے، نسل میں جو ان سے اعلیٰ نہیں ہے. نسلی برڈز جو ہیں وہ آف کورس بند گدی کے مرغے ہی ہیں جو کہ نسلی ہوتے ہیں، جو کہ ان میں بہت کم مکسنگ کرتے ہیں کیونکہ ان میں ایک گندا بلڈ ملانے سے ان کی پوری نسل ختم ہو جاتی ہے. اور بند گدی کے جو لوگ ہیں یہ اپنے مرغوں میں کبھی بھی گندا مرغ جو ہے وہ کراس نہیں کرواتے. تو اگر ہم لوگوں کو اپنے برڈز کو بھی اچھا بنانا ہے تو اگر ہمیں کہیں سے اچھی مادہ بند گدی کی ملے یا نر ملے تو اس کو ضرور کراس کروائیں. اس سے جو نسل تیار ہوگی یقین مانیے وہ لاسانی ہوگی، خوبصورت ہوگی، اور ہر خاصیت اس میں ہوگی جو ہم ڈھونڈتے ہیں آج کے دور میں. تو دوستو زیادہ کھل کے میں بات نہیں کر سکتا، وجہ یہ ہے کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اس کی وجہ جو ہے کچھ پالیسیز ہوتی ہیں. تو دوستو جو میں ڈکے چپے الفاظ بتا سکتا تھا آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.